السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، بعض اوقات محض تفریح کے لیے لیے جانے والے فیصلے ہماری زندگی بھر کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتے ہیں۔ سطح سمندر سے کئی فٹ اونچے پہاڑوں کے خوفناک ویرانوں میں غیر مرئی مخلوقات یعنی جنات کے مسکن ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی غلطی یا کسی اور وجہ سے رات کے خوفناک اندھیروں میں پہاڑوں کے ان ہولناک ویرانوں میں پھنس جائے، جہاں پر دل دہلا دینے والے خوفناک اور طاقتور جنات کے مسکن ہوں، اور پھر ایسے لرزہ خیز اور ہولناک واقعات پیش آتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے رگوں میں خون جم جاتا ہے، ایسا ہی ایک ہیبت ناک اور ہولناک واقعہ ہمیں زاہد نے فیصل آباد سے بھیجا ہے۔ تو چلیے دوستو، بالکل وقت نہ ضائع کرتے ہوئے زاہد کے ساتھ پیش آنے والا یہ خوفناک واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام زاہد ہے، میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ سن 2015 کا سردیوں کا ہے۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں، ہم بہن بھائیوں نے برف باری انجوائے کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہم بہن بھائیوں کو ایڈونچر کا بہت شوق تھا، لیکن اس سفر کے بعد ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد ہمارا سارا ایڈونچر تقریباً ختم ہو گیا۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ کسی ایسی جگہ گھومنے جائیں گے جہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ برف باری دیکھنے کو ملے۔ ہم نے نیلم ویلی کی کیل ویلی میں جانے کا پروگرام بنایا۔ وہاں پر برف باری کا فورکاسٹ تھا۔ ہمارے پاس اپنی ذاتی 4x4 گاڑی تھی۔ ہم نے سارا ضروری سامان گاڑی میں رکھا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہم تقریباً 10:15 بجے فیصل آباد سے روانہ ہوئے تھے۔ ہمارا پروگرام تھا کہ ایک رات مظفر آباد میں قیام کریں گے اور دوسرے دن پھر کیل کا سفر شروع کریں گے۔ تقریباً 9 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم آخر کار مظفر آباد پہنچے۔ یہاں ہم نے رات گزارنے کے لیے ایک ہوٹل بک کروایا۔ 9 گھنٹے سفر کر کے ہم کافی تھک گئے تھے۔ ہمیں اس رات بہت مزے کی گہری نیند آئی۔ صبح ہماری آنکھ بھی کافی دیر سے کھلی۔ ہم تقریباً 3 بجے مظفر آباد سے کیل کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارا آگے کا سفر تقریباً 6 گھنٹے کا تھا۔ ہمارا ارادہ جلدی نکلنے کا تھا، لیکن آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی تھی۔ جب ہم شادرہ پہنچے تو اچھی خاصی برف باری شروع ہو گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ شادرہ سے آگے کافی تیز برف باری ہو رہی ہے اور کافی دیر سے بھی ہو رہی ہے۔ روڈ پر اچھی خاصی برف جم گئی تھی۔ شادرہ سے آگے صرف 4x4 گاڑی کے ذریعے ہی کیل تک پہنچا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ بھی تھا کہ اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ انتظامیہ نے ہم سے کہا کہ آپ کے پاس 4x4 گاڑی ہے، اس لیے ہم آپ کو آگے جانے دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت آگے جانا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ برف باری اور زیادہ تیز ہو جائے، اور اگر آپ لوگ برف باری میں پھنس گئے، برف باری رکنے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک برف باری ہوتی رہے گی سڑک کو کلیئر کرنا ناممکن ہوگا، اور آگے کافی تیز برف باری بھی ہو رہی تھی اور مزید ہونے کا امکان تھا۔ ہم بہن بھائیوں کو ایسا ہی ایڈونچر چاہیے تھا۔ ہم نے کافی کوشش کی اور ضد کرنے کے بعد آخر کار آگے کا سفر شروع کر دیا۔ ابھی ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر کیا تھا
کہ برف باری کافی زیادہ تیز ہو گئی۔ سڑک پر کافی زیادہ برف جم گئی تھی۔ ہماری 4x4 گاڑی بھی اس برف پر بہت مشکل سے چل پا رہی تھی۔ پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ہماری 4x4 گاڑی بھی اس برف میں سٹک ہو گئی۔ ہم نے سوچا تک نہ تھا کہ ہماری 4x4 گاڑی بھی اس طرح بھاری بھرکم برف میں سٹک ہو سکتی ہے۔ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن سڑک پر برف کافی زیادہ تھی، ہماری گاڑی بالکل ہل نہیں رہی تھی۔ ہمارے پاس برف باری رکنے کا اور روڈ کلیئر ہونے کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہماری گاڑی پھنسی ہوئی تھی، وہاں دور دور تک ویرانہ تھا، کوئی آدم نہ آدمزاد نظر آ رہا تھا۔ ہمارے دونوں طرف پہاڑوں پر برف میں ڈھکے جنگلات تھے۔ ہمیں یہاں پھنسے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ برف باری تھوڑی ہلکی ہوئی تھی لیکن ابھی بھی اچھی خاصی تیز تھی۔ رات کافی زیادہ بیت چکی تھی۔ ہمارے چاروں طرف ہولناک اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہمارے پاس کافی تیز پاورفل سرچ لائٹ موجود تھی۔ میرا بھائی وہ سرچ لائٹ ہمارے ارد گرد پہاڑوں پر موجود جنگلات پر مار کر دیکھنے لگا۔ ہم سب بھی سرچ لائٹ کی روشنی میں جو کچھ نظر آ رہا تھا دیکھنے لگے۔ ہمیں کافی بڑا کالا ہیولا سا وجود نظر آیا۔ میرے بھائی نے فوراً دوبارہ سرچ لائٹ اسی جگہ پر ماری جہاں پر ابھی ہمیں وہ وجود نظر آیا تھا، لیکن اب وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ وجود بہت زیادہ بڑا تھا، اتنا زیادہ بڑا تھا کہ اس کا قد درختوں سے بھی اوپر نکل رہا تھا۔ ہم سب نے دیکھا تھا سفید برف میں وہ جیٹ بلیک کالا وجود کافی واضح نظر آ رہا تھا۔ میری بہن نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا یہ بگ فٹ تھا؟ میں نے کہا کہ بگ فٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ خواہ کی افواہ ہے۔ پھر میری دوسری بہن نے کہا، تو پھر یہ آخر کیا تھا؟ میرا بھائی اس جگہ کے ارد گرد سرچ لائٹ مار کر دیکھتا رہا جہاں ابھی ہمیں وہ کالا وجود نظر آیا تھا، لیکن دوبارہ ہمیں وہ وجود نظر نہیں آیا۔ ہاں، لیکن اس کے بعد اس جگہ پر پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد ہلکی لیکن خوفناک گراہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن نظر کچھ بھی نہ آ رہا تھا، مگر ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ ہماری ساری ایکسائٹمنٹ، سارا ایڈونچر سب خاک میں مل گیا اور اب خوف ہم پر طاری ہو گیا تھا۔ پھر ایک دم سے کسی نے گاڑی کے گیٹ پر ناک کیا۔ میں نے فوراً اس طرف دیکھا لیکن وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ ہم سب ٹھیک اسی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک دم سے دوسری طرف کا ڈور زور سے نوک ہوا۔ اس دفعہ ڈور اتنی زیادہ زور سے نوک ہوا تھا کہ ہم سب بری طرح اچھل گئے۔ ہم نے دوسری طرف دیکھا لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ پھر ایک کالا سایہ ہماری گاڑی کے آگے سے گزرا اور گزرتے ہی ایک دم غائب ہو گیا۔ ہم سب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ برف باری کی شدت اب خاصی کم ہو گئی تھی، اسی وجہ سے آس پاس کا ماحول کافی بہتر نظر آ رہا تھا۔ ہم سب خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ کالی چیز کیا تھی اور کہاں غائب ہو گئی۔ اتنے میں ہماری ایک بہن نے ایک فلک شقاف خوفناک چیخ ماری۔ ہم سب نے اس کی طرف دیکھا، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور وہ سامنے ونڈ اسکرین کی طرف دیکھ کر اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خوف نمایاں تھا اور اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ ہم سب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا، ہماری کار کی چھت پر کوئی ہے۔ میں نے ابھی ایک بہت خوفناک کالا چہرہ دیکھا ہے۔ وہ چہرہ ایک دم سے گاڑی کی ونڈ اسکرین کے سامنے کار کی چھت پر سے نمودار ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی ہماری گاڑی کی چھت پر ہی موجود ہے اور وہ بہت خوفناک ہے۔ یہ کہہ کر میری بہن پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ ہم سب اس کو تسلی دینے لگے کہ یہ سب تمہارا وہم ہوگا، لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ ہم سب بھی اندر سے بری طرح ڈر گئے تھے۔ اور پھر میرے بھائی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، وہ سامنے کون ہے؟ کتنا کالا ہے، یہ کیا چیز ہے؟
یہ کہہ کر میرے بھائی نے سرچ لائٹ اس کالی چیز پر ماری۔ نہ جانے کیسے اگلے ہی لمحے وہ کالی چیز بالکل ہماری گاڑی کے قریب آ گئی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں وہ کس قدر خوفناک تھا۔ وہ پورا کالا تھا، چوڑائی میں وہ کافی زیادہ تھا، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سب بہت زیادہ بھیانک تھیں۔ وہ عجیب طریقے سے جھکا ہوا تھا، وہ نہ انسان لگ رہا تھا اور نہ حیوان۔ اس کے ہماری گاڑی کے قریب آتے ہی ہماری گاڑی کافی زور زور سے ہلنا شروع ہو گئی۔ حالانکہ اس نے ہماری گاڑی کو چھوا تک نہ تھا، لیکن ہماری گاڑی ایسے ہل رہی تھی جیسے کوئی طاقتور مشینری ہماری گاڑی کو ہلا رہی ہو۔ ممکن تھا کہ اب اگلا حملہ ہماری گاڑی کے اندر ہو، کیونکہ جنات پہلے وارن کرتے ہیں کہ انسان ڈر کے ان کی جگہ سے بھاگ جائے، لیکن جب کوئی نہیں بھاگتا اور وہیں پر موجود رہتا ہے تو پھر جنات کے ذریعے ہونے والی پیرانارمل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم جان بوجھ کر تو یہاں نہیں رکے ہوئے تھے، ہم تو مجبوراً اس جگہ پر پھنسے ہوئے تھے، اور یہاں سے آگے جانا ہم مناسب نہیں سمجھ رہے تھے کہ پیدل اتر کر جائیں۔ ہم گاڑی میں خود کو زیادہ محفوظ محسوس کر رہے تھے، لیکن اب وہ چیز ہماری گاڑی کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ جب گاڑی زور زور سے ہلی تو میرے منہ سے اچانک بے ساختہ خوف کی وجہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا۔ میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد سن کر سب کو ہوش آیا اور ہم سب بہن بھائیوں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ہم نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، ہماری گاڑی ہلنا بند ہو گئی اور وہ خوفناک مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہمارے چاروں طرف موجود خوفناک جنگلات سے عجیب اور خوفناک سی چیخ و پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھے بری طرح کانپ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ برف باری بند ہو گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل خوفناک چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری گاڑی کے اوپر کافی ساری کوئی چیزیں موجود ہیں اور ادھر ادھر آ جا رہی ہیں۔ اللہ جانے وہ جنات تھے یا کیا تھا، لیکن ہم سب نے آیت الکرسی پڑھنا بند نہیں کی۔ ہم مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ ہم پانچوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ برف باری بند ہونے کے تقریباً پونے گھنٹے کے بعد ایک ایکسیویٹر اور کرین روڈ صاف کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی ایکسیویٹر ہمارے قریب پہنچے تو وہ چیخ و پکار کی آوازیں آنا بالکل بند ہو گئیں۔ ہم سب اتنے زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ اب ہم نے آگے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دیا اور فوراً گاڑی واپس گھمائی اور ایکسیویٹر کے پیچھے پیچھے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اس دن کے بعد سے ہم نے ایسے ایڈونچر سے توبہ کر لی۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ایسی جگہوں پر گھومنے جائیں تو وہاں پر موجود انتظامیہ سے جو بھی حفاظتی اصول بنائے ہوں اس کی ضرور پابندی کریں۔ یہ سب ہماری بھلائی اور ہماری حفاظت کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں ایک صحافی نے بھیجی ہے۔ میرا نام علی ہے اور میں ایک اخبار میں صحافی ہوں۔ میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ہمیشہ غیر معمولی واقعہ اور پر اسرار کہانیوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ لوگ اکثر اپنی زندگی کے مسائل سے تھک کر آسانیاں چاہتے ہیں، مگر میرا معاملہ ہمیشہ الٹ رہا ہے۔ جہاں لوگ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، میں خطرہ اور پر اسراریت کی طرف لپکتا ہوں۔ میرے دو بہترین دوست فہد اور سمیرہ میرے سفر میں ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ فہد انجینئر ہے اور ایک مزاحی اور زندہ دل شخص ہے جو ہر مشکل وقت میں بھی کوئی نہ کوئی لطیفہ سنا کر ماحول کو ہلکا کر دیتا ہے۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی جستجو میں رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف سمیرہ ایک آرٹسٹ ہے، حساس طبیعت کی مانند جو معمولی چیزوں میں بھی خوبصورتی تلاش کر لیتی ہے، لیکن اس کا مشاہدہ اکثر ایسے چھوٹے چھوٹے پہلو سامنے لے آتا ہے جو ہم میں سے کسی اور کو دکھائی نہیں دیتے۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب میں ایک گاؤں کے ایک بزرگ سے ملا۔
وہ ایک نایاب شخصیت کے حامل بزرگ تھے جن کی کہانیاں پورے علاقے میں مشہور تھیں۔ ایک شام انہوں نے مجھ سے ایک پرانے ہسپتال کی کہانی بیان کی جو کئی سال پہلے بند ہو چکا تھا۔ ان کے مطابق یہ ہسپتال کبھی بہت زیادہ کامیاب تھا، مگر اچانک عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا۔ وہاں کئی مریض پر اصرار طور پر غائب ہو گئے تھے اور کچھ نے ایسی کہانیاں سنائی جو سننے والوں کے دل دہلا دیتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں رات کو جانا تو دور، دن کے وقت بھی لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ میرا تجسس بڑھتا چلا گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس جگہ کی حقیقت خود جانوں گا۔ جب میں نے فہد اور سمیرہ کو اس منصوبے کے بارے میں بتایا تو ان کا پہلا رد عمل مختلف تھا۔ بعد میں فوراً حامی بھر دی، مگر سمیرہ نے کہا، علی میں بہادر ہوں، لیکن اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ سمیرہ کچھ دیر خاموش رہی، لیکن پھر اس نے بھی ساتھ چلنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس نے کہا، یہ سب بہت زیادہ ڈراؤنا لگ رہا ہے، مگر شاید یہ ہمارا یادگار سفر ہو۔ ہم نے رات کے وقت جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ماحول اور زیادہ پر اسرار ہو سکے۔ تیاری میں ہم نے ایک کیمرہ، ٹارچ، موبائل فون اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھیں۔ رات کے وقت جب ہم ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے تو ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ راستے میں ہم نے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کیا تاکہ خوف کو کم کیا جا سکے۔ فہد نے کہا کہ اگر کوئی جن ہمیں پکڑ لے تو ہم کہیں گے کہ ہمیں بھی نوکری دے دو۔ سمیرہ نے جواب دیا، ان جنوں کی نوکری میں انسان کی چھٹی نہیں ہوتی۔ راستہ ویران تھا اور جیسے جیسے ہم ہسپتال کے قریب پہنچ رہے تھے اندھیرا اور گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں ہل رہی تھیں اور کبھی کبھار الو کی آواز ماحول کو مزید پر اسرار بنا دیتی۔ جب ہم ہسپتال کے قریب پہنچے تو سامنے ایک زنگ آلود گیٹ تھا جو ہلکی ہوا میں کھڑکھڑا رہا تھا۔ عمارت کی حالت بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکی تھی، کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھیں، دیوار پر دراڑیں آ چکی تھیں اور ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ فہد نے مذاق میں کہا، یہ تو کسی ہارر فلم کا سین لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ فلم نہیں، حقیقت ہے۔ یاد رکھنا، جو ہم یہاں دیکھیں گے وہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ ہم نے گیٹ کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ہر طرف دھول اور مکڑی کے جالے تھے، دیواروں پر خون کے دھبے اور ہوا میں عجیب سی خنکی تھی۔ جیسے ہی ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے ہمیں پیچھے سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ اچانک ایک سایہ ہماری ٹارچ لائٹ کی روشنی میں نمودار ہوا اور فوراً غائب ہو گیا۔ سمیرہ نے فوراً کہا، اس وقت ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے ہسپتال کے ایک اور کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا جس پر کمرہ نمبر 13 لکھا ہوا تھا۔ یہ کمرہ کافی پر اسرار لگ رہا تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ کمرہ نمبر 13 میں مزید چھان بین کریں گے۔ دروازہ دھکیلتے ہی ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز اٹھی، جیسے کوئی اندر چھپا بیٹھا ہو۔ کمرے کے اندر ایک عجیب سی خنکی تھی، حالانکہ باہر ہوا بالکل بند تھی۔ سب سے پہلے ہماری نظر کونے میں پڑی ایک پرانی خستہ حال چیئر پر پڑی جو آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہی تھی، حالانکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ فہد نے مذاق کرتے ہوئے کہا، شاید کسی بزرگ مریض کی ہو، واپس اپنی ویل چیئر لینے آیا ہو۔ میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، فہد مذاق چھوڑو، یہ جگہ سنجیدگی مانگتی ہے۔ سمیرہ خاموش تھی لیکن اس کی نظریں کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے خراشیں ڈالی ہوں۔ ہم نے ابھی کمرہ نمبر 13 کی تفتیش شروع ہی کی تھی کہ پیچھے سے پھر سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک تھیں، سمیرہ نے میرا بازو پکڑ لیا اور لرزتے ہوئے کہا، یہ آوازیں تمہیں بھی سنائی دے رہی ہیں؟
میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ فہد جو ابھی تک مزاحیہ موڈ میں تھا اب قدرے سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اچانک تیزی سے کمرے کے دوسرے کونے پر کوئی زوردار دھماکے سے چیز گری۔ یہ سب دیکھ کر ہمارے حواس معطل ہونے لگے، لیکن ہم نے خود کو سنبھالا۔ ہسپتال کی عمارت میں گھومتے ہوئے ہمیں ایک دروازہ نظر آیا جو دیگر کمروں سے مختلف تھا۔ دروازے پر ایک زنجیر لگی ہوئی تھی جس پر زنگ آ چکا تھا۔ فہد نے تجسس میں کہا، یہ شاید بیسمنٹ کا راستہ ہو۔ میں نے جواب دیا، شاید یہی جگہ ان پر اسرار کہانیوں کا مرکز ہو۔ ہم نے زنجیر توڑنے کی کوشش کی اور کئی بار زور لگانے کے بعد زنجیر ٹوٹ گئی۔ وہاں پر اندر نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں اور وہاں سے عجیب سی قسم کی اسمیل آ رہی تھی، جیسے سڑی ہوئی لاش کی۔ سمیرا نے کہا، ہمیں واقعی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں اور فہد اس وقت پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔ ہم نے ٹارچ چلائی اور نیچے اترنے لگے۔ بیسمنٹ میں قدم رکھتے ہی ایسے لگا جیسے ہم کسی دوسری دنیا میں آ گئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور فرش پر خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ دیواروں پر پرانی تصاویر لگی تھیں جن میں مریضوں اور ڈاکٹرز کی تصویریں تھیں۔ ان تصویروں میں سے کچھ کے چہرے جلائے گئے تھے اور کچھ تصویروں کو پھاڑ دیا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانی میز تھی جس پر سرنجیں، خون آلود کپڑے اور ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ ڈائری ہسپتال کے ایک پرانے ڈاکٹر کی تھی جس نے لکھا تھا کہ یہاں مریضوں پر غیر قانونی تجربات کیے جاتے تھے۔ اس نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان تجربات کے دوران کئی مریض پر اسرار طور پر مر گئے یا پھر غائب ہو گئے۔ اسی دوران سمیرا نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ایک خاتون مریض کو دکھایا گیا تھا۔ تصویر کے چہرے پر خون کے دھبے تھے اور جیسے ہی ہم اس تصویر کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب پہنچے تو ہمیں ایسے لگا جیسے وہ خاتون تصویر میں حرکت کر رہی ہے۔ ہم سب بہت زیادہ گھبرائے۔ فہد نے گھبرا کر کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں ساری کہانیاں شروع ہوئی ہیں۔ ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے۔ بیسمنٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے ایک سایہ دیکھا جو ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ یہ سایہ کسی انسان کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم سب سکتے میں تھے۔ سمیرا چیخنے لگی، لیکن میں نے اسے چپ کروایا اور کہا، خاموش رہو، یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم تینوں، میں، فہد اور سمیرا، اس خالی اور پر اسرار ہاسپٹل کے بیسمنٹ میں بے بسی سے راستہ تلاش کر رہے تھے۔ ہر بار جب ہم کسی دروازے کی طرف بڑھتے تو وہ اچانک غائب ہو جاتا یا خود بخود بند ہو جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہسپتال ہمیں اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے۔ سمیرا کی حالت اب خراب ہونے لگی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، علی، ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، یہ سب ہماری غلطی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن میرے دل میں بھی خوف بڑھ رہا تھا۔ فہد، جو ہمیشہ مذاق کرتا رہتا تھا، اس وقت بالکل خاموش اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بیسمنٹ میں گھومتے ہوئے ہمیں ایک اور کمرہ ملا۔ یہ کمرہ عام کمروں سے بڑا تھا اور اس کے دروازے پر لکھا تھا، اب یہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک میز تھی جس پر مختلف فائلیں اور پرانی تصاویر رکھی تھی۔ ہم نے جلدی ان فائلوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ان میں ہسپتال کے پرانے مریضوں اور عملے کے نام درج تھے۔ ایک فائل میں لکھا تھا کہ اسپتال میں پچھلے کئی سالوں سے مریضوں پر غیر قانونی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ان تجربات کے دوران کئی مریض مر گئے تھے اور ان کی روحیں شاید ابھی بھی یہاں پر قید ہو گئی ہیں۔ اسی دوران ہمیں دور کہیں ہلکی سی روشنی کی جھلک نظر آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ہماری رہنمائی کر رہا ہو۔ میں نے کہا، یہ شاید ہمارا راستہ ہو سکتا ہے۔
ہم تینوں اس روشنی کی طرف بڑھنے لگے، لیکن راستے میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ سمیرہ نے میرا بازو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے روشنی کے پیچھے چلتے ہوئے خود کو چوتھی منزل پر پایا۔ یہ فلور باقی ہسپتال سے زیادہ خوفناک تھا۔ فرش پر خون کے نشان تھے اور دیواروں پر لکھے ہوئے عجیب و غریب جملے نظر آ رہے تھے۔ ہم تیزی سے آگے بڑھنے لگے، لیکن اچانک فہد رک گیا اور کہا، رکو، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ آخر کار ہمیں ایک بڑا سا دروازہ نظر آیا جس پر ایک بھاری تالا لگا ہوا تھا۔ فہد نے کہا، یہ دروازہ ضرور باہر نکلنے کا راستہ ہوگا، لیکن دروازہ بند تھا اور اسے کھولنے کا کوئی طریقہ بھی سجائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا، ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یہ سب ہماری عقل سے باہر ہے اور صرف دعا ہی ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہے۔ ہم تینوں نے وہیں پر بیٹھ کر دعائیں مانگنا شروع کی۔ ہم نے قرآنی آیات پڑھی اور دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں اس خوفناک جگہ سے بحفاظت نکال لے۔ جیسے ہی ہم نے دعا ختم کی، ایک زوردار آواز آئی اور تالا خود بخود کھل گیا اور دروازہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ دروازے کے پیچھے ایک روشن راستہ تھا جو شاید ہسپتال کے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً اس راستے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی ہم اس دروازے سے باہر نکلے، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا ہسپتال لرزنے لگا۔ ہمیں لگا کہ ہسپتال ہمارے پیچھے ختم ہو رہا ہے۔ ہم بھاگتے بھاگتے ہسپتال کے مین گیٹ پر پہنچے اور جیسے ہی ہم نے باہر قدم رکھا، ہمیں محسوس ہوا کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ باہر کا ماحول بالکل خاموش تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم نے فوراً گاڑی کی طرف دوڑ لگائی اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں ہم تینوں بالکل خاموش تھے، کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اسے بیان کرنا مشکل تھا۔ ہم نے اگلے دن فیصلہ کیا کہ اس ہسپتال کے بارے میں مزید کسی کو کچھ نہ بتائیں، لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہسپتال اب بھی پر اسرار تھا، اور شاید وہاں اور بھی لوگ اس کے جال میں پھنس چکے ہوں۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ سے ہمارے ذہنوں میں تازہ رہا، کیا ہم واقعی اس جگہ سے آزاد ہو چکے ہیں؟ لیکن ابھی بھی وہ جگہ ہمیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک واقعہ یا پر اسرار واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔